لله الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وعلى آله خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت ساتھ کرام کو میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے، وہ ہے عصر حاضر میں وحدت امت کا فقدان یعنی اس کے اسباب اور تدارک. سمعین محترم، آج دنیا بھر میں مسلمان جن مسائل اور آفات کے شکار ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس میں تفرقہ اور خانہ جنگی ہے، ورنہ عددی کثرت اور اسباب و وسائل کے اعتبار سے سابقہ ادوار میں مسلمانوں کو وہ طاقت حاصل نہیں تھی جو آج حاصل ہے. لیکن آج اگر امت مسلمہ پر نظر دوڑائی جائے کہ امت کے بجائے ایک منتشرہ ہجوم نظر آتی ہے جس میں دور دور تک کسی اتحاد کے امکان دکھائی نہیں دیتا. وہ بات بھی بڑھائی ہے کہ جب اس امت کے اندر نسلی، لسانی، سیاسی، وطنی اور طبقاتی تفرقہ پایا جاتا تھا، آج اس امت کے اندر جو سب سے زیادہ جو سب سے خطرناک تفرقہ پایا جاتا ہے وہ دین اسلام کے نام پر ہے، جس میں ایک فرقہ اور دوسرے مخالف فرقے پر صبر، شتم، دشمنی اور حقیقت تفرقہ کری سے گریز نہیں کرتا. ایک طرف اس خانہ جنگی قضیے سے امت کے اندر دھواں پڑ رہی ہے، دوسری طرف ہر دوسری کو ہم مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے وجود کو ختم کرنے کو ڈرتے ہیں. غیر اخلاقی ثقافت اور معاشرت کی ہر طرف سے یہ الغاز ہے. مردانہ اقتدار کی نیت سے عقائد کو سفر کیا جا رہا ہے، اپنی حکومتوں کی جانب سے اسلام کے نام پر افراد پر عرصہ حیات کو کم کیا جا رہا ہے. سالانہ عیسائی، قادیانی، ہندو مسلم کی نیت سے سینکڑوں مرتد ہو رہے ہیں، ان مصیبتوں سے بچی کچھ عوام میں سے ایک بڑی تعداد بغیاشی اور پھانسی کے طوفان میں بہ جاتی ہے. ان بزار طبقات کی کوششوں کے ساتھ کوششوں کے لیے سے ایک روایت اسلامی معاشرت میں سے ایک عالمی تجاری اور سرمایہ کارانہ معاشرہ بیچ ملایا جا رہا ہے. خالق کائنات رب الجسم اپنی عدالت کے کتاب میں فرماتے ہیں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم کے مستاق لوگوں نے تفرقہ پیدا ہوا. قرآن کی روح سے معلوم ہوا کہ اس تفرقہ بازی کا ایک سبب اب یعنی جنگی ہے. امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کتاب کرتے ہیں بغیم عدد دنیا ومن کہا وسکر کہا وزیرتہا وسلطانہا کہ جب دنیا میں اقتدار کی چاہ، زید و زینت اور سلطنت کی محبت دل میں پیدا ہوئی تب تفرقہ ظاہر ہوگا. آج بھی اگر دنیا میں کوئی فرقہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ دنیاوی حص اور اپنی الگ شہرت پہچان کے لیے ایک کو مسجد بنا لیتا ہے. یعنی آج بھی اس تفرقہ بازی کا ایک سبب ہم سے ہے. دوسرا سبب انہوں حد سے آگے بڑھ جانا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. آج کل دراصل موجودہ دور کے اندر یہ غلو تفرقہ بازی کا غیر شعوری سبب ہے جس کو کرنے والے دین کی سمجھ کرنے پڑ رہے ہیں. دراصل وہ دین کی نقصان کرتے جا رہے ہیں. فروغ مسائل کے اندر اتحادی امور میں تعصب کرنا، اپنی اتحاد کے اندر رائے کے علاوہ دوسری رائے کے حاملین افراد کو مفتی نہیں بلکہ باطل اور کنگار قرار دینا آج کے دور میں غلو کی واضح مثال ہے. تیسرا سبب ترک قرآن ہے. بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ قرآن وہی کتاب ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، لیکن مسلمانوں کا ایمان ایک قدم آگے بڑھ کر ہے. یہ وہی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی حال ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم کے بغیر ہم نے اس ہدایت کے چشمشوں کو پسے پش ڈال رکھا ہے. وہ ہم نے جسے تھام کر اس تفرقے بازی سے بچنے کا حکم دیا تھا ہم اسے چھوڑ رکھا ہے. آج اس کے تدارک ضروری ہے. اس کے تدارک کے لیے ہمیں ایک دین اسلام پر متحد ہونا ہوگا کیونکہ دین اسلام ہی وہی دین ہے کہ جو عدل و مساوات کے پیغام کو ایک انفرادی پیغام لے رکھتا ہے اور خلقکم من نفس واحدۃ کے لیے سے اس عالمی
علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا لا فضل عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر ان التفاقم زیر میں مستنظر کر کے امن پیغام ادا ہوگا. آخر کے اندر یوں کہنا چلو اتحاد سب سے بڑا اثر ہے, میں اتفاقی سب سے بڑی بحثی ہے, اتحاد زندگی ہے اور میں اتفاقی موت ہے, اتحاد کامیابی کی شرط عمل ہے اور میں اتفاقی بربادی کا پہلا سبب ہے. آخر کے اندر میں نوجوانوں کی ایک شعر پیش نظر کرنا چاہتا ہوں. ارے متحد ہوگے زمانہ ٹھوکر میں ہوگا, ارے متحد ہوگے زمانہ ٹھوکر میں ہوگا, اگر منتشر رہیں گے ہم ٹھوکر میں ہوں گے.